اسلام آباد سے خبر شامل کریں۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی سے متعدد بچوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ آپ کو یہاں اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ کولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر، آگاہ کیجیے گا اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ کیا آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے؟ جی آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے، لیکن آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی وجہ سے کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں یہ آگ لگی اور اس میں متعدد نومولود بچے جو ہیں وہ جلس کے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کی تصدیق جو ہے ابھی پیمز انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نرسری میں ایئر کنڈیشن کا کمپریسر سسٹم پھٹنے سے یہ آگ جو تھی وہ بھڑکی تھی، اور یہ آگ اتنی تیزی سے بھڑکی کہ وہاں پر موجود جو لوگ اور بچے تھے ان کو موقع ہی نہیں ملا، اور یہ یہاں پر جلس گئے ہیں۔ اب ریسکیو اور جو یہاں پر موجود فائر فائٹرز ہیں انہوں نے آگ کا جس جگہ پر یہ آگ لگی تھی اس جگہ پر آگ پر قابو تو پا لیا ہے، لیکن کولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ آگ دوبارہ بھڑک نہ اٹھے، اور وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ اور بچے تھے ان کو وہاں سے نکال لیے گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے جب ریسکیو 1122 پہ کال کی گئی تو اس وقت فائر ٹینڈرز اور وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ انہوں نے پہلے ابتدائی طور پر خود آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن آگ کی شدت زیادہ تھی۔ اس کے بعد فائر ٹینڈر اور واٹر باؤزر یہاں پر پہنچائے گیا۔ اب کافی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کولنگ کا عمل جو ہے مکمل ہے، اور اس میں یہ تقریباً 7:30 بجے کے قریب یہ آگ جو تھی وہ لگی تھی، اور اب آگ پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اور قمر یہ بتائیے کہ جو فیملیز اور بچے متاثر ہوئے ہیں وہ کیا مقامی تھے، اسلام آباد کے تھے، یا پھر مختلف علاقوں سے وہاں پر آئے ہوئے تھے اور ایڈمٹ تھے؟ پیمز اسپتال میں پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور AJ کے نا بڑی تعداد میں لوگ پیشنٹس جو ہیں وہ یہاں پر لائے جاتے ہیں، اور خاص جو پیڈز کا سب سے بڑا جو وارڈ ہے وہ بھی یہاں پیمز اسپتال کے اندر ہی موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر پیمز اسپتال میں جو ایمرجنسی سروسز کے لیے جو بچوں کی تھی اس کا افتتاح کیا گیا تھا، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک پرانی ایمرجنسی اور ایک نئی ایمرجنسی، اور اس میں ہمہ وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جس جگہ یہ آگ لگی ہے یہ AC کے کمپریسر پھٹنے سے، جو ابتدائی طور پر انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ آگ لگنے سے جو کمپریسر پھٹنے سے یہ آگ لگی ہے، تو یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ پیشنٹس بہت سارے یہاں پر جو بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کے جو ورثاء ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ تاہم نہ صرف KP کے بلکہ AJ کے حصے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور اپنے بچوں کا علاج جو یہاں سے کراتے ہیں۔ اب مکمل طور پر اس جگہ کو خالی کرا لیے گئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور پر ضلع انتظامیہ کے لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں جن کی جانب سے وہ بتا سکیں کہ کیجویلٹیز کی تعداد کیا ہے، اور یہ آگ جو جگہ خالی کروائی گئی ہے اس کو کب تک دوبارہ کھولا جائے گا، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پیڈز وارڈ کے قریب جو بائر چلڈرن وارڈ کے قریب پارک ہے وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے، اور دھوپ کی شدت بھی بہت زیادہ ہے۔ لوگ بچوں کے ہمراہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آنے کے لیے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں پر نہ آئیں اور فائر فائٹنگ کا جو عمل ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اچھا قمر، یہ بتائیے گا کہ اسپتال انتظامیہ کا کیا موقف سامنے آیا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ابتدائی طور پر یہی بتایا گیا کہ AC کا کمپریسر جو ہے وہ پھٹا، جس کی وجہ سے یہ آگ لگی، اور یہ آگ اتنی شدت کے ساتھ بھڑکی کہ وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان کو بھی کافی نقصان پہنچا، اور جو بچے وہاں پہ ایڈمٹ تھے یا اپنے فیملیز کے ہمراہ وہاں پر ایمرجنسی کے لیے ایمرجنسی میں آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ اس میں جلس کے جاں بحق ہو گئے، جبکہ بیشتر جو ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد یہاں پر جو فائر فائٹنگ کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ ابھی تک آگ پر اگر یہ کہا جائے کہ مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس جگہ پر آگ لگی ہوئی تھی اس جگہ پر تمام جگہوں پر آگ پر قابو پایا گیا، تو کچھ دور جو جگہ ہے وہاں پر دوبارہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسی وجہ سے ریسکیو کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ ایریا کو کلیئر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آنے والے جو لوگ یہاں پر آئیں گے تو دوبارہ یہاں پر بچوں کو لانا پڑے گا، اور جو لوگ بچے یہاں پہ ایڈمٹ ہیں جن وارڈز کے اندر
وہاں پر دوبارہ سے ڈاکٹرز نے آ کر وہاں ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس جگہ کو نہیں ابھی کھولا جا سکتا۔ اچھا قمر، جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ اور فیملیز متاثر ہوئے ہیں، تو کیا کوئی کیجویلٹیز کی تصدیق کی جا سکی ابھی تک؟ ابھی تک کیجویلٹیز کی تصدیق کسی بھی جگہ سے نہیں ہو سکی۔ یہاں پر موجود جو نہ تو پولیس کے اعلیٰ حکام موجود ہیں، نہ ہی جو سی ڈی اے، نہ ہی یہاں پر موجود جو ضلع انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس بات کی تصدیق کر سکیں۔ تاہم یہاں پر موجود جو پیمز انتظامیہ ان کی جانب سے صرف یہی بتایا گیا ہے کہ متعدد بچے جو ہیں وہ اس میں جاں باز ضرور ہوئے ہیں، جن کی تعداد یا اس حوالے سے تمام چیزیں بتانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ابھی، اور اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ چیزیں بتائی جا سکیں گی۔ تاہم ان کی جانب سے یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ آگ لگنے کی جو وجہ ہے وہ جو اے سی کا ایئر کنڈیشن کے کمپریسر ہے وہ پھٹنے کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے، اور تاہم اب فائٹنگ کا عمل جو ابھی تک جاری ہے، ابھی تک مکمل طور پر ایریا کو کلیئر قرار نہیں دیا گیا کہ لوگ وہاں پر واپس آ سکیں اور اسپتال کے جو تمام فنکشنز ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکے۔ اچھا قمر، یہ بتائیے کہ 7 بجے آگ لگی ہے، یہ اطلاعات ہیں، اور کب جو ہے ریسکیو کو انفارم کیا گیا اور رسپانس ٹائم کیا بتایا جا رہا ہے؟ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ریسکیو کا جو آفس ہے بالکل قریب ہی ہے، تو کہیں کسی کی غفلت تو سامنے نہیں آئی؟ ابھی تک اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ریسکیو 15 کا جو دفتر ہے، پولیس ریسکیو 15 کا، وہ بالکل اس کے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر یہ واقع ہے، جبکہ دوسرا جو فائر بریگیڈ کا ہے وہ بھی ایک روڈ کراس کر کے فائر بریگیڈ کا دفتر موجود ہے، تو یہاں سے دیر ہونی نہیں چاہیے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کہ کیا اس میں کوئی ان کی غفلت ہوئی یہ چیز سامنے نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تک تمام کام یہاں پر یہ کیے جا رہے ہیں کہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے، فائر فائٹنگ کا عمل مکمل کیا جا سکے، اور یہاں پر موجود جو لواحقین ہیں بچوں کے، جن کے چھوٹے بچے یہاں پر جاں بحق ہوئے اس افسوسناک حادثے میں، ان کو کنسول کیا جا سکے۔ لیکن نہ ابھی تک یہاں پر کوئی حکومتی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، نہ ہی کوئی ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران یہاں پر موجود ہے جو ان کو کنسول کر سکے۔ ہاں، پولیس کے جو لوگ، کیونکہ ریسکیو 15 کا دفتر ساتھ ہے، تو وہ یہاں پر پہنچے ہیں جو ان کو کنسول بھی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹرز جو یہاں پر تھے ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جس وقت واقعہ پیش آیا تو یہاں پر بڑی تعداد میں بچے اور ان کے ہمراہ ان کی فیملیز جو تھی وہ موجود تھیں۔ اور یہ قمر بتائیے کہ نرسری یہ جو وارڈ تھا یہ کتنا بڑا ہے، اور دیگر جو وارڈز ہیں وہ بچا لیے گئے ہیں، وہ تو متاثر نہیں ہوئے؟ جی، پیمز اسپتال کا جو یہ وارڈ ہے یہ بالکل الگ ہے، چلڈرن وارڈ جو ہے یہ باقی وارڈ سے، اور کیونکہ یہاں پر سروسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے دی جاتی ہیں، اور بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں مختلف سروسز کے لیے، بچوں کو ایمرجنسی میں لے کے آتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے او پی ڈیز کے لیے بچوں کی بڑی تعداد۔ تو یہاں پر دو بڑے بلڈنگز میں اس کو تبدیل کیا گیا تھا۔ ایک پرانا تھا بلڈنگ تھی جس کو او پی ڈی قرار دیا گیا تھا کہ جتنے بھی بچے آتے تھے یہاں پر ان کو ڈاکٹرز او پی ڈی میں چیک کرتے تھے، لیکن ایک نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی جس کو نئی ایمرجنسی کا نام دیا گیا تھا بچوں کے لیے۔ اس کے خاص طور پر وہاں پر مختلف ممالک کے تعاون سے یہ بلڈنگ جو تھی وہ بنائی گئی تھی، نئی ایمرجنسی جس کو نام دیا گیا، اور تو وہاں پر یہ بالکل باقی ڈپارٹمنٹ سے بالکل الگ ہے۔ اس کے درمیان ایک لان ہے، پارک ہے، اور اس کے ساتھ گائنی وارڈ ہے۔ اس کے بعد دوسرے وارڈ جو ہیں اس کے بیک سائڈ پہ مارچری ہے، جبکہ فرنٹ سائڈ پر جو ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں۔ یہ جو پیڈ کا وارڈ تھا، چلڈرن وارڈ تھا، یہاں پر موجود جتنی بھی جگہ تھی وہ باقی سے آئسولیٹڈ تھی، لیکن جس جگہ پر یہ واقع ہے وہاں پر ایئر کنڈیشنز کے تمام سیٹ اپ جو تھے وہ لگے ہوئے تھے، تمام الیکٹرک چیزیں تھی۔ شاید ابتدائی طور پر جو پیمز اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایئر کنڈیشن کا کمپریسر پھٹنے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، تو ممکنہ طور پر وہی جگہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں پر یہ آگ لگی، اور اس کے بعد یہ آگ بھڑکنا شروع ہوئی، جس نے جو وہاں پر موجود جو لوگ تھے، جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہا تھا کہ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بالکل موقع ہی نہیں ملا وہاں پر موجود جو بچے تھے ان کو اور ان کے والدین کو وہاں سے نکل سکیں۔ تاہم وہاں پر موجود جو لوگ، جو ان کے اٹینڈنٹس آئے تھے، وہ ان تمام لوگوں کو
ریسکیو کرنے کے لیے وہ ان لوگوں نے کوشش کی. اب لوگ اپنی مدد آپ کے جب تک ریسکیو اور 1122 کے لوگ نہیں پہنچے اس وقت تک لوگوں نے خود وہاں پر موجود جو زخمی تھے ان کو ریسکیو کیا. صحیح. اچھا قمر، یہ بتائیے گا کہ اس حادثے کو ہوئے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، تو کیا کسی کی بھی جانب سے جائے وقوع کا دورہ کیا گیا ہے؟ کیا انسپیکشن کے لیے کوئی آیا ہے یا پھر کوئی بیان سامنے آیا ہے اس طرح کا؟ ابھی تک تو نہ ضلع انتظامیہ کو کوئی بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی، کیونکہ ضلع انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی. جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پمز انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے ہی ان کا ہی سارا ورژن جو ہے سامنے آ رہا ہے، جبکہ نہ ضلع انتظامیہ کے لوگ یہاں پر پہنچ سکے ہیں اور نہ ہی وہاں پر موجود جو حکومتی لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے قمر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے ہیں. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کہ خبر ہے اسلام آباد سے، جہاں پر پمز اسپتال کی نرسری میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور آتش زدگی کے باعث کئی بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا ہے اور جو کولنگ کا عمل ہے وہ فی الحال جاری ہے. پمز اسپتال کی نرسری میں آگ صبح 7 بجے لگی ہے. ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے، اور آگ نرسری میں ایئر کنڈیشننگ کا جو سسٹم ہے اس میں کمپریسر پھٹنے سے لگی ہے. ریسکیو ذرائع کی جانب سے ابتدائی طور پر ایسا بتایا گیا ہے. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں،